سینشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب احمد آشا قادری صاحب، جنرل سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب عزت و مآب معظم خان صاحب MLA حلقہ حاضہ، عالی جناب عزت و مآب کوثر محی الدین صاحب MLA کاروان، عالی جناب عزت و مآب گولڈی بھائی صاحب، ریاض الحسن افندی صاحب MLC، سلیم بیگ صاحب، سہیل بھائی صاحب، رحمت بیگ صاحب، صدیق بھائی صاحب، دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسے جلسے رکھتے ہوئے عوام کے سامنے وقت اور حالات آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور اس کے لڑنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین جو پالیسی بنا رہی ہے، جس طریقے پہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک بڑی جماعت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج اس موقف پہ پہنچ گئی ہے کہ آج یہاں سے کئی کوسوں دور پاکستان سے قریباً 100 کلومیٹر کے بارڈر پہ قدس سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار لڑتا ہے، 30,000 ووٹ حاصل کرتا ہے، تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار نیپال سے 10 کلومیٹر کے بارڈر پہ بہادر گنج سے لڑتا ہے اور وہاں پہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وہیں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک امیدوار بنگلہ دیش سے صرف 7 کلومیٹر دور پہ کشن گنج علاقہ ہے، وہاں سے اختر علی ایمان لڑتے ہیں اور 80,000 کے ووٹوں سے جیتتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا موقف آج یہ ہو چکا ہے کہ نیپال کے بارڈر پہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار لڑتا ہے، 20 سے 25,000 ووٹ لیتا ہے۔ آج کا موقف یہ ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار دھولیا سے لڑتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا موقف یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار مالیگاؤں سے لڑتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا موقف یہ ہے کہ آج بہادر پورے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں عوام موجود ہے، مگر ہندوستان کا ہر کونا لے لیجئے، کہیں پہ بھی صدر مجلس چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کچھ ہو جو بس پاکستان سے 100 کلومیٹر دور پہ ہو، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے اور ہمارے صدر کو محبت کی نظر سے، عزت سے، شفقت سے، کھلے ہاتھوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا موقف یہ ہے کہ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی ہندوستان کے کونے میں اگر صدر مجلس کا جلسہ منعقد ہوتا ہے تو وہاں پہ مسلمان کھلے ہاتھوں سے، محبت سے، عزت سے آ کر صدر مجلس کا جلسہ سنتے ہیں اور ان کی باتوں پہ لبیک کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ جہاں پہ ہم لڑ رہے ہیں کہیں پہ ہم کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، کہیں پہ ہم کو ہار کا بھی سامنا ہو رہا ہے، مگر یہ بات نہیں کہ ہم عوام کی امیدوں پہ نہیں ٹھہر رہے ہیں، ہم عوام کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ارے میں آپ کے سامنے ٹھہر کے یہاں پہ جب بات کر رہا ہوں تو 2 واقعے سناؤں گا آپ کو۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب 5 سال پہلے امور کے علاقے میں ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس کا نام نوازش تھا، اس کو مجلس اتحاد المسلمین نے 5 سال پہلے وہاں سے امیدوار طور کے بنایا تھا۔ میں خود ان علاقوں میں پھر رہا تھا، مجھے یاد ہے یہاں پہ جب ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہاں پہ سالوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs ہیں، صدر مجلس چاہے وہ سالار ملت علیہ رحمہ ہو یا اب اسد الدین اویسی صاحب ہو، ہمیشہ آپ کی سہولتوں کی بات کی جاتی ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر ایک کارپوریٹر ڈویژن میں ایک بستی دواخانہ ہو، ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر ہو۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ سرکاری اسکول اچھے طریقے سے چلائے جائیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ روڈ، اسٹریٹ لائٹ، ڈرینیج کی سہولتیں فراہم کی جائے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کچھ کیا جائے،
کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے توقعات پہ آپ کی بے باک آواز بن کر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بولا جائے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کا جو ووٹ ہمیں ملا ہے اس کے اعتماد پہ اترا جائے۔ تو یہاں پہ یہ کوشش کے باوجود یہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا موقف ہے، مگر میں جب صدر مجلس کے ساتھ کئی ہندوستان کے علاقوں میں پھر رہا ہوں، میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں 50 سال سے پہلے دادا ایم ایل اے تھے، پھر والد ایم ایل اے بنے، مگر اب بیٹا ایم ایل اے ہے، مگر یقین جانیے 2 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک سکول موجود نہیں، 2 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک اچھا ہسپتال موجود نہیں، گاؤں کو جانے کے لیے صحیح سڑک موجود نہیں، ہمارے بچوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارے نہیں۔ تڑپ جاتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں، مگر جب وہاں پہ جاتے ہیں اور جب ہم حیدرآباد کا موقف وہاں پہ بتاتے ہیں تو عوام کو یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم ایک جد و جہد میں لگے ہیں، ہم ایک کوشش میں لگے ہیں، اور صدر مجلس کا ایک جنون ہے، ایک ضد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے زندگی لگ جائے، ہندوستان کے مسلمانوں کو، دلتوں کو، پچھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے رہیں گے۔ وقت لگے گا مگر کوشش جاری رہے گی، اور جب کوشش جاری رہے گی، سچے دل سے جب کام رہے گا اور ارادوں میں پختہ پنا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، وہ دن دور نہیں جب حیدرآباد سے مضبوط علاقے انشاءاللہ ہندوستان کے کونوں کونوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند ہوگا۔ مگر اس کی بنیاد جو رکھے گئی، سلام کرتا ہوں ان بزرگوں کو، سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے سالار ملت علیہ رحمہ کے بات پہ لبیک کہا، سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے فخر ملت علیہ رحمہ کی ہر زبان پہ لبیک کہا اور مجلس کو یہ مقام پہ پہنچایا اور اس کی بنیاد کو اتنی مضبوطی سے حیدرآباد میں رکھا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے کئی کمزور طبقات کی ایک بے باک آواز بن چکی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے، ہندوستان کے کونوں کونوں میں جا کے اپنا ایک مقام رکھ رہی ہے۔ اے میرے غیور نوجوانوں، اے میرے عزت دار بزرگوں، یہاں پہ جب آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے، کئی دیر سے ہر ایک مقررین بات کی جا رہے تھے کہ یہاں پہ اتنے کروڑا روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اتنے کروڑا روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو ہر ایک لیڈر جو کچھ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جس بے باکی سے مجلس اتحاد المسلمین کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، جس بے باکی سے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی آواز وقت کے حکمرانوں کے سامنے اٹھاتی ہے، جس بے باکی سے وقت کے فرعونوں کے سامنے آپ کے مسائلوں کو کیا جاتا ہے، کیا ہندوستان میں کوئی اور لیڈر موجود ہے جو آپ کی زمینی سطح پہ آپ کا ترقیاتی کام کر رہا ہے اور جا کے پارلیمنٹ میں بھی جب بات کر رہا ہے؟ ارے میں نے تو ہندوستان کے کونے کونے میں پھرا، ترقیاتی کام تو چلیے ایک طرف چھوڑیے، اگر ہندوستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دیجئے جو اکبر الدین اویسی کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکے۔ سالوں سے ایم پی بنے ہوئے ہیں، سالوں سے ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں، نہ ایک ادارہ ان کے نام پہ ہے، نہ ایک سکول ان کے نام پہ ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کے سائے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے تعلیمی ادارے انہوں نے حیدرآباد کی عوام کو دیے ہیں، جس طریقے سے وہ تعلیمی اداروں میں غریب بچوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، میں نے تو صرف بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔ اکبر الدین صاحب وہ مثال ہے جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اس کو تعلیم بھی دیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ ٹھہراتے ہیں اور میدان عمل میں اس کو مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ارے ہندوستان میں جتنے بھی مخالف مجلس ہو، چاہے کئی نام سے ہمیں پکارے، ارے تم کیا ایک چھوٹا سا ادارہ تمہارے نام پہ ہے جہاں پہ چھوڑو 1000 چھوڑو 2000 ہمارے قائد قربان جون پہ 30,000 سے زائد بچوں کو پڑھاتے ہیں، تم اٹھو تو صحیح 300 بچوں کا تو ادارہ بتا دو، پھر ہم پہ مخالفت کی بات کرو۔ کوئی نہیں ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ کر سکتا، کوئی نہیں ہے جو مجلس کی جذبے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
کوئی نہیں ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی کا آواز مقابلہ کر سکتا ہے۔ زمینی سطح پہ مجلسی کارپوریٹر آپ کے ساتھ موجود، گلی کے سطح پہ ابتدائی صدور معتمدین آپ کے ساتھ موجود، دارالسلام میں آپ کی خدمت کے لیے ایم ایل اے حضرات، ایم ایل سی حضرات موجود، خود صدر مجلس وہاں پر بیٹھ کر سیدھی طور پہ آپ کے لیے بات کرتے ہیں۔ کہاں ہے ایسے ادارے؟ کہاں ہے ایسی سیاسی جماعت؟ آج ہم پر کئی قسم کے الزامات لگتے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ جب مجلس جا کر ان کے سامنے اس ترقیاتی قسم کی بات کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمارے خود کے اتنے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے خود کے اتنے طبی ادارے ہیں، ہمارے خود کے دارالسلام کے بینک ہیں، تو ان لوگوں کو بے چینی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بات وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے دلتوں کو اور وہاں کے پچھڑے طبقات اگر یہ پوچھنا شروع کر دیے تو ہمیں کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں کئی قسم کے الزامات سے نوازتے ہیں، اور اب وہ الزامات کی کیفیت بھی، شدت بھی کم ہو گئی ہے اور ہماری طاقت اور بڑھ چکی ہے۔ گجرات میں حال ہی میں جو انتخابات ہوئے، کئی ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے 20,000 30,000 15,000 ووٹ لیے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا الیکشن تھا۔ انشاءاللہ آگے کے انتخابات میں انشاءاللہ اس سرزمین گجرات پہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند ہوگا، بہار میں اور مضبوطی سے مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند ہوگا۔ یو پی میں آنے والے انتخابات میں، میونسپل الیکشن میں، آپ خود دیکھیں گے کہ کس قسم سے زمینی سطح پر مجلس مضبوط ہے اور کس قسم سے ہم کام کر رہے ہیں۔